نماز فجر کے بعد 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں کروڑوں روپے حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک خاص نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی بھی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کے ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے، اور مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو کئی کروڑ روپے بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہمیشہ بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہرگز ملیں گے۔ یہ بڑا ہی مجرب اور بہت ہی اثردار اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے کہ کوئی بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب یا مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہوگا تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود آپ کے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اسے ہمیشہ دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرا کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، گرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہو تھے کہ انہوں نے ایک تیسری کشتی آئی دیکھی تو آپ نے حسب ثابت اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے،
اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آنے لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسا ماجرا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے کشتی میرے رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحان اللہ۔ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میرے رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان نے کہا کہ میں دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الزمر کی ایک آیت 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رہتی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے محتاج کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو، اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ اللہ سے تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، یعنی اللہ پاک سے محبت کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جتنی بھی مشکل ہوں گی ہر مشکل حل ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے دوستو، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ پیارے دوستو، یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں گے، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ یہیں بیٹھ کر آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ درود ابراہیمی جو ہر نماز میں تحیات کے بعد اللہم صلی اللہم بارک پڑھی جاتی ہے، وہی درود پاک ہے۔ اگر وہ یاد نہیں ہے تو جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد
اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی و برکتی نام اس طرح سے 101 مرتبہ یہ پاک نام اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اس طرح سے 2 منٹ یا 1 منٹ اس 101 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی و برکتی نام پڑھنے میں لگے گا، یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اس طرح سے آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 160 مرتبہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 160 مرتبہ 160 ٹائم آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب وہی 7 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ دعا کریں۔ آپ جب انشاءاللہ دعا کریں گے تو مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق و مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، برکت ہونے لگے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا زیادہ طاقتور ہے، جو بھی آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔